الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العظيم صدق الله. سب سے پہلے تو میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس ملک میں ہمارے فضلاء اور ہمارے عوام اتنی بڑی تعداد میں یہ نہیں سمجھتا تھا. مسجد کے دروازے تک میں آیا تھا تو میں یہ سمجھا تھا کہ 5-25 آدمی ہوں اور تھوڑی دیر میں نمٹا دوں گا. 5-25 کو نمٹانے میں کیا دیر لگتی. اسلام میں جمعہ کیسے شروع ہوا؟ ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی. مدینہ منورہ میں ایک بڑی شخصیت تھی اسعد بن زرارہ. ان کا انتقال بہت جلدی ہو گیا. حضور کی حیات ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. اس لیے تاریخ اسلام میں ان کا نام زیادہ مشہور نہیں، ورنہ وہ اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی. انہوں نے ایک مرتبہ پروگرام بنایا کہ فلاں دن فلاں باغ میں سب مسلمان اکٹھا، اور چھپے چھپے مسلمان تھے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہے. یہ سب چھپے چھپے مسلمان تھے. تو جو جس کو جانتا ہے اسے اطلاع کر دے کہ فلاں دن مثلاً پرسوں فلاں باغ میں سب دوپہر کو آ جائے. آ گئے تو 300 مسلمان جمع ہوئے. لوگوں کے سام گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ مدینہ میں 300 مسلمان ہیں، اور یہ تو جتنوں کو اطلاع ہوئی ہے وہ آئے ہیں. جن کو اطلاع نہیں ہوئی وہ اتنے اور ہوں گے. تو سب بڑے خوش ہوئے کہ ہماری تعداد مدینہ میں 300 ہو گئی.
تو سب نے کہا آؤ اللہ کا شکر بجا لائیں. دوپہر تو ہو ہی گئی تھی. دوپہر کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ مدینہ میں ہماری 300 کی تعداد ہو. یہ اسلام میں پہلا جمعہ. پھر آپس میں مشورہ ہوا کہ اب ہمیں ہر ہفتے جمع ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو ہم پہچانیں اور ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہو مدد کریں. بولو کون سا دن، کون سے دن اکٹھا ہونا چاہیے. تو سب لوگوں نے کہا آج کا دن ہی سب سے بہترین دن ہے، کیونکہ اگلا دن یہود کا ہے، سیٹرڈے یوم السبت، سنیچر کا دن. اس کے بعد والا دن نصارہ کا ہے، سنڈے یوم الاحد. ہم ان سے پیچھے کیوں رہیں عبادت میں، ہم ان سے آگے عبادت کریں گے. تو سب نے یہ طے ہوا کہ یہ جو جمع ہوئے تھے جمعہ کے نہیں تو اتفاقاً تھا، لیکن اب مشورہ ہو کر یہ بات طے ہوئی کہ اب ہر جمعہ کو اکٹھا ہونا ہے، اکٹھا ہو کر کے 2 رکعتیں پڑھنی. ابھی جمعہ کا کوئی تصور نہیں، اللہ کی عبادت. ادھر تو یہ ہوا. ادھر مکہ مکرمہ میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے حضور کے پاس میں. ایک بڑا سا آئینہ لے کر کے حضور کو دکھایا، بڑا حسین جمیل چمکدار آئینہ. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے. اس میں ایک دھبا تھا. تو حضور نے پوچھا یہ دھبا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ ساعت مرجوہ ہے. جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کوئی چیز مانگ لے تو وہ چیز مل جاتی ہے. اور وہ گھڑی ذرا سی ہے. نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے کوئی چیز مانگ لے تو وہ چیز ضرور مل جاتی. یہ کہہ کر کے جبرائیل علیہ السلام چلے گئے. حضور نے فوراً مدینہ خط لکھا. حضرت مصعب بن عمیر ان کو معلم بنا کر یہاں بھیجا گیا ہے. ان کو خط لکھا کہ اب ہر جمعہ کو مسلمان اکٹھا ہو کر کے 2 رکعتیں جمعہ کی پڑھا کریں. تو یہاں تو پہلے سے طے ہو گیا تھا اور وہ خط بھی آیا. یوں اسلام میں پہلا جمعہ، یوں اسلام میں جمعہ کا سلسلہ چل پڑا. مجھے تو اس حدیث میں کیا سمجھانا ہے کہ 300 کی تعداد دیکھ کر صحابہ خوش ہو گئے تھے. وہی تو یہاں تو 3000 نظر آ رہے ہیں مجھے. اور جب اتنے آئے ہیں تو اتنے اور بھی ہوں گے. تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. دوسری بات ہے، یہ ہمارے دوست ابھی میرا تعارف کرا رہے تھے اور سپاس نامہ پیش کر رہے تھے تو میں غور سے سن رہا تھا کہ یہ کس کا تذکرہ ہے. اللہ میاں کے چھوٹے بھائی کا تو ذکر نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرض وفات میں جو امت کو ہدایت دی ہے وہ ہدایت یہ دی ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم قولوا عبداللہ ورسولہ. فرمایا میری تعریف میں جھاڑ نہ باندھیو، میری تعریف میں پل نہ باندھیو. جیسا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا، حد سے بڑھا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. حضور نے فرمایا میرے لیے یہ کہیو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. اللہ کے بندے یہ حضور کی بالنسبت الی اللہ اور اللہ کے رسول بالنسبت الی الناس.
بندے کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ بندگی. اور بندہ کوئی ہو، سید الکائنات ہو، اس کا بھی سب سے بڑا کمال بندگی. اللہ کا بندہ. قرآن کریم میں جو ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ حضور اللہ کے بندے تھے. اس سے بڑی کوئی تعریف نہیں ہوتی کسی بندے کی، کسی مخلوق کی، اس سے بڑی تعریف نہیں ہو سکتی. بالنسبت الناس، اللہ کے رسول بھیجے ہوئے، پیغامبر، میسنجر. اللہ نے ایک پیغام دے کر کے بھیجا ہے لوگوں کی طرف. تو دو صفتیں حضور نے بتلائی، ایک بالنسبت اللہ اور ایک بالنسبت الناس. اللہ کے تعلق سے بندگی حضور کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور لوگوں کے تعلق سے اللہ کا رسول ہونا یہ سب سے بڑی خوبی. تو حضور نے مرض وفات میں امت کو یہ ہدایت دی، لا تطرونی کما اطرت النصارى فی عیسی ابن مریم قولوا عبد اللہ ورسولہ. اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی کوئی سبق اور تعریف میں بڑے لمبے چوڑے مبالغے کرنا یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اور ہمارے اکابر تو اسے پسند ہی نہیں کرتے. حضرت گنگوہی قدس سرہ کا واقعہ ہے. کسی نے حضرت کے منہ پر خود تعریف کر لی، حضرت نے مٹھی مٹی اٹھا کر کے منہ پر ماری. حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے منہ پر کوئی تعریف کرے تو مٹھی مٹی اٹھا کر منہ پر اس کو مارو. اب میں یہاں مسجد میں کہاں سے مٹی لاتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ. اگلی بات سنو، اور یہ بات میں بہنوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں اور سمجھانی علماء کو بھی. ہماری بہنیں اس خیال میں رہتی ہیں کہ ہمارے تعلق سے تقریر ہوگی، اور جب ان کے تعلق سے کوئی بات نہیں بیان کی جاتی تو وہ مایوس ہو جاتی ہیں کہ ہمارا تو کوئی تذکرہ مولانا صاحب نے کیا ہی نہیں. اور یہ فطرت ہے، نسوانی فطرت ہے. خود صحابیات نے حضور سے یہ بات کہی تھی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہم بندیوں کو بھول جاتے ہیں، ہمارا تو قرآن میں کہیں تذکرہ ہی نہیں. ان مرد بندے، ہم بندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم بندیوں کو بھول گئے، ہمارا تو قرآن میں کہیں تذکرہ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ایک لمبی آیت نازل کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. 10 مرتبہ عورتوں کا ذکر کیا. لو تو یہ صحابیات نے جب یہ بات کہی ہے تو نسوانی فطرت. اس لیے میں جو بات عرض کر رہا ہوں اسے علماء کو خاص طور پر سمجھنی چاہیے اور بہنوں کو بھی سمجھنی چاہیے. دیکھو، مرد اور عورتیں ایک نو کی 2 صنفیں ہیں. مرد اور عورتیں ایک نو کیا؟ انسان نو ہے، اس کی 2 صنفیں ہیں، 2 حصے ہیں. جیسے خربوزہ ہو، تربوز ہو، بیچوں بیچ سے کاٹ دو تو اس کی 2 پاکیں ہوں گی. اسی طریقے پر نوع انسانی کی 2 صنفیں ہیں. حدیث میں ہے انما النساء شقائق الرجال. اب دونوں فاقوں کے ایک احکام ہیں. ایک فاق میٹھی ہے تو یہ بھی میٹھی ہے، ایک پھیکی ہے تو یہ بھی پھیکی ہے، یہ سڑی ہوئی ہے تو یہ بھی سڑی ہوئی ہے، یہ عمدہ ہے تو یہ بھی عمدہ ہے. کسی ایک صنف کے احکام بیان کر دینا دونوں کے لیے کافی ہے. یہ خربوزہ بیچ رہا تھا، صدا لگا رہا تھا،
خربوزہ چینی سے میٹھا، خربوزہ چینی سے میٹھا۔ تو ایک آدمی نے کہا بھائی بہت بڑھیا خربوزہ ہے، آپ لے لیں۔ ایک دانہ لے لیے، گھر جا کر کاٹا تو بالکل پھیکا، یہ بھی پھیکا ہے، یہ بھی پھیکا۔ تو وہ پلیٹ لیے آیا، تو کہہ رہا تھا خربوزہ چینی سے میٹھا، کہاں ہے میٹھا دیکھ۔ اس نے کہا تو نے اس میں چینی ڈالی؟ تو ایک پھیکا بھی پھانک تھی، دوسری بھی پھانک بھی پھیکی تھی۔ اس میں چینی ڈالو گے تو اس میں بھی چینی ڈالنے پڑے گی، تب دونوں میٹھی ہوں گی۔ اس لیے جو دین اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو قرآن و حدیث اور فقہ کی شکل میں ہمارے پاس ہے، ان میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ 99%، بلکہ 99 نہیں 0.9 بھی لے لو، مردوں اور عورتوں کے احکام ایک، کوئی فرق نہیں۔ 5 نمازیں مردوں کو پڑھنی، 5 نمازیں عورتوں کو پڑھنی، رمضان کے روزے مردوں کو رکھنے، رمضان کے روزے عورتوں کو رکھنے، حج مردوں کو کرنا ہے، حج عورتوں کو کرنا ہے، سب احکام ایک ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ 1% احکام صنفی ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ 1%، 99% احکام مردوں کے عورتوں کے ایک ہیں، 1% احکام الگ الگ ہیں۔ وہ یہ ہے جیسا مرد ہے، مرد کی داڑھی نکلے گی تو اس کو منڈانا حرام ہے، عورت کی داڑھی نہیں نکلے گی اور نکلے تو منڈانا واجب ہے۔ عورت کی داڑھی نہیں نکلے گی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے بھی تھوڑے سے بال نکل آتے ہیں، تو اگر کسی عورت کی داڑھی نکل آئے تو اس کو منڈانا واجب ہے، اور مرد کی اللہ نے اس کے وہ داڑھی نکلے گی اور اس کے لیے منڈانا حرام ہے۔ عورتوں کے ذمے ہاؤس ہولڈنگ رکھی ہے، خانہ داری، اور مرد کے ذمے کمانا رکھا ہے، جا بازار میں دکان میں کما کر لا کر گھر والوں کو کھلا، اور گھر کو سنبھالنا عورتوں کے ذمے رکھا ہے، خانہ داری۔ بچہ باپ بھی جنتا ہے، ماں بھی جنتی ہے۔ یہ والد ہے، عربی میں والد، اور یہ والدتن ہے، صرف تا کا فرق ہے۔ یہ بھی والد ہے، یہ بھی والدہ ہے۔ آپ لوگ تو عرب ملک میں رہتے ہیں، صرف تا کا فرق ہے، یہ بھی جنتا ہے، یہ بھی جنتا ہے۔ لیکن چونکہ خانہ داری عورت کے ذمے رکھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت بھی اسی کے ذمے رکھی۔ چنانچہ بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، باپ کے پیٹ میں نہیں پرورش پاتا۔ پھر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کی چھاتی میں 2 نہریں دودھ کی جاری ہوتی ہیں، باپ کی چھاتی میں جاری نہیں ہوتی۔ باپ کو بھی چھاتی دے رکھی ہے اللہ نے، مگر دودھ کی نہریں جاری نہیں ہوتی، اور ماں کی چھاتی میں جاری ہوتی ہیں۔ اور لو فیٹ کا دودھ آتا ہے، تم بازار سے لاؤ تو لو فیٹ کا، اتنا لو فیٹ کا دودھ نہیں مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی میں 2 نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ تو یہ صنفی احکام ہیں، یہ الگ الگ ہیں، اور یہ صنفی احکام ہم اس وقت خواتین کے سامنے بیان کرتے ہیں جب خواتین ہی ہوں، مرد نہ ہوں۔ امریکہ میں، برطانیہ میں ہر اتوار کو عورتوں کا پروگرام ہوتا ہے، عورتیں مدرسے میں اوپر ہوتی ہیں، میں اپنے کمرے میں سے یا مسجد میں سے تقریر کرتا ہوں، تو جو مرد عورتوں کو لے کر آئیں گاڑی میں ان سب کو بھگا دیتا ہوں، جاؤ یہاں سے، میں اکیلا بیٹھ کر تقریر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے جو باتیں کہنی عورتوں کے تعلق سے کہنی ہے،
اور مرد سامنے ہو تو ذہن مردوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور مردوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ تو میں بھول ہی جاتا ہوں کہ میں عورتوں سے خطاب کر رہا ہوں. اس لیے مردوں کو بھگا دیتا ہوں. 1 گھنٹے کے بعد آئیے آ کے لے جائیے اپنے گھر والوں کو, جاؤ یہاں سے, اکیلا بیٹھ کے تقریر کرتا ہوں. تو خواتین سے بھی خطاب کرنا ہو تو وہ ضرور ہم کرتے ہیں, ان کے تعلق سے جو باتیں بیان کرنی ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن عام مجمع ہو, مردوں کا بھی ہو اور عورتوں کا بھی ہو, تو پھر ایسے مجمع میں عام باتیں ہوں گی. وہ باتیں ہوں گی جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ بھی ہے, مردوں کے ساتھ بھی ہے. لہذا میری بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ ہماری بات تو آئی نہیں. ارے یہ ساری باتیں آپ کی ہیں, مردوں کی بھی ہیں, آپ کی بھی ہیں. عقیدے سب کے ایک, مردوں کے عورتوں کے عقیدے ایک, فرائض اور اعمال ایک ہیں, گناہ اور منہیات ایک ہیں. تو سب کی ایک مشترک باتیں ہیں. اور خواتین کے چند مخصوص باتیں ہیں, وہ کسی وقت دوسرا وقت آئے گا اس وقت بیان کریں گے. پھر ایک سوال ہے کہ جب 2 خربوزے کی 2 فاقیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس فاق کا تذکرہ کیوں کیا, اس فاق کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یعنی قرآن میں اور حدیثوں میں مردوں کو کیوں مخاطب بنایا, عورتوں کو کیوں نہیں بنایا؟ پھر ایک سوال رہ جاتا ہے, جیسا قرآن و حدیث میں مردوں کو مخاطب بنایا اور عورتیں بھی مخاطب ہیں, ایسا عورتوں کو مخاطب بناتے تو بھی مرد بھی مخاطب ہوتے. پھر اس کی وجہ قرآن کریم نے کہا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر بالا دست ہیں. دیکھو 2 ہاتھ برابر اگر رہیں گے تو گھر جنت کا نمونہ نہیں بنے گا. 2 ہاتھ برابر کا مطلب یہ کہ کوئی کسی کی نہیں سنتا, نہیں مانتا. تو جب کوئی کسی کی نہیں سنے گا, نہیں مانے گا, تو اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ برا حال ہوگا. گھر میں ہاتھ اوپر نیچے ہونے چاہیے. نیچے 1 ہاتھ ہو, 1 ہاتھ اوپر بالا دست ہو. اوپر والا ہاتھ کہے, نیچے والا ہاتھ سنے, مانے, تو گھر جنت کا نمونہ ہوگا. اب اوپر کس کا ہاتھ ہونا چاہیے؟ قرآن نے کہا اوپر اللہ نے مرد کا ہاتھ اوپر رکھا ہے, عورت کا ہاتھ نیچے رکھا ہے. جب یہ گھر کی فیملی لائف جب ہی شاندار وجود میں آئے گی. اللہ نے مرد کا ہاتھ اوپر کیوں رکھا ہے بھائی؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ کا نظام ہے, تم بیچ میں کون بولنے والے ہوتے ہو؟ کیوں؟ وائے کیا ہوتا ہوگا؟ دیکھو اللہ نے 2 آنکھیں یہاں رکھی ہیں, یہاں سائڈ پر اللہ نے کیوں نہیں رکھی؟ یہاں پیچھے کیوں نہیں رکھی؟ ناک یہاں رکھی ہے, یہاں کیوں نہیں رکھی؟ منہ یہاں رکھا ہے, زبان ذائقہ اندر رکھا ہے, ہاتھ میں چکھنے کا ذائقہ کیوں نہیں رکھا؟ اب یہ سب فضول سوال ہے کہ 5 انگلیاں کیوں رکھی ہیں, 6, 7, 8 کیوں نہیں رکھی, 3 کیوں نہیں رکھی؟ یہ سب فضول سوال ہے. اللہ کی تخلیق میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں. وہ ایک صاحب سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے گرمیوں میں, آم کے درخت کے نیچے لیٹے سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے. اوپر دیکھا تو اتنے آم لگ رہے ہیں, کھیت میں اتنے بڑے بڑے تربوز لگ رہے ہیں بیل پر. تو پڑے پڑے سوچنے لگے اللہ میاں بھی علیہ باللہ کیسے بے وقوف ہیں, اتنے بڑے درخت کو اتنا پھل دے رکھا ہے, یہ کمزور بیل ہے, اس کو اتنے بڑے بڑے تربوز اٹھوا رکھے ہیں. یہ سب سوچ رہے تھے. اوپر سے ایک آم ٹوٹا اور دھن دے کر یہاں پر لگا, تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اللہ میں عقل میں. اگر یہ تربوز وہاں ہوتا تو ہمارا سب. تو جب تک آم سر پہ نہیں گرے گا سمجھ میں نہیں آئے گا.
اللہ نے ہر چیز جس طرح سے بنائی ہے اس میں کسی کو چور چرا کی اجازت نہیں ہے. بس اللہ نے ایسا بنایا ہے. تم بیچ میں کیوں والے کون ہوتے ہو؟ اللہ نے مرد کا ہاتھ بالا رکھا ہے، اوپر رکھا ہے، عورت کا ہاتھ زیری رکھا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر برتری بخشی. دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، رات دن کماتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں اور لا کر کے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مہر دیتے ہیں. حالانکہ نکاح میں مرد عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، عورت مرد سے فائدہ اٹھاتی ہے. بس کائے کا مہر، اور اگر دینا ہے تو دونوں ایکسچینج کریں. یورپ اور امریکہ میں ہے، اس کورٹ میں نکاح ہوتا ہے تو یہ سونے کی انگوٹھی سے پہناتا ہے، یہ سونے کی انگوٹھی سے پہناتا ہے. اگر اسلام میں ہے کہ نہیں مہر دو. لندن میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا، عورتوں کے مجمع میں سے پرچہ ہے، وہاں عورتیں بھی سب سوالات پوچھتی مردوں کی طرح. عورتوں کا ایک پرچہ ہے، اس میں یہی مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ یہ اسلام میں مہر جو ہے یہ کیوں ہے؟ نکاح میں تو فریقین ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بس اگر مہر ہے تو دونوں دے، نہیں تو کوئی بھی نہ دے. مہر کیوں ہے؟ تو میں نے ان کو بتلایا کہ یہ ایمرجنسی مینٹیننس ہے. حادثے اچانک مردوں پر پیش آتے ہیں. گاڑی ٹکرا گئی، مرد مر گیا، جنگ ہو گئی، مرد مر گیا، دشمنوں نے گولی چلا دی، مرد مر گیا. عورتوں پر حادثے کم آتے ہیں. بس اگر ایسی صورتحال پیش آئے، شوہر اچانک چلا جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد عورت کہیں نکاح کرے گی. 4 مہینے 10 دن کیا کھائے گی؟ شوہر کا ترکہ ہو سکتا ہے، شوہر تک ترکہ نہ ہو، بیچارہ غریب ہو، تو یہ مہر ہے، یہ ایمرجنسی مینٹیننس ہے. اچانک پیش آنے والی صورتحال کا خرچہ ہے. ابھی میں گجرات میں آچھوت گاؤں ہے، ایک گاؤں میں تھا، وہاں ایک لڑکے کا نکاح پڑھانے بیٹھا ہوں. لڑکے کا باپ ملاوی میں رہتا ہے، وہاں سے آیا ہوا تھا. میرے پاس پرچہ آیا 10,000 روپے مہر. تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا 10,000 روپے میں بکری آتی؟ 10,000 روپے میں بکری آتی؟ تو حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری متضلع بیٹھے تھے، کہنے کہ نہیں آتی، 15,000 میں بکری آتی. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندو، تم نے عورتوں کی حیثیت گھٹا کر کہاں سے کہاں پہنچا دی. ایک بکری جتنی بھی حیثیت نہیں. پھر اس کے بعد سے میں نے کہا 30,000 پر نکاح پڑھتا ہوں میں، منظور ہے تجھے؟ منظور ہے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ مہر شوہر کو دینا ہے. اب شوہر تو نوجوان ہے، ابھی تو نہ کماتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، تو مہر تو کیش مہر جو تو باپ کو دینا ہے. تو باپ سے میں نے پوچھا 30,000 پر نکاح پڑھ رہا ہوں، منظور ہے تجھے؟ ان کے منظور ہے. یہ 30,000 پر بھی میں نے صحیح نہیں پڑھا. مہر فاطمی اس وقت 80,000 ہے. 1530 گرام چاندی، 1530 گرام چاندی، اس کی قیمت 80,000 ہے. اور حضور کے زمانے سے زیادہ ہم آج غریب نہیں ہیں. اس وقت لوگ زیادہ غریب تھے، اور حضور نے سب بیویوں کو یہ مہر دیا ہے، سب صاحبزادیوں کا یہ مہر باندھا.
تو اب یہ 80,000 روپے ایک بامعنی رقم ہے ایمرجنسی مینٹیننس میں. اگر شادی ہونے میں کچھ سال بھر بھی لگ جائے تو یہ خرچہ کم آئے گا. بہرحال یہ تو ہم مسلمانوں نے شادی میں ولیمے میں اناپ شناپ خرچوں میں ہزاروں روپے اڑا دیں گے اور مہر کا وقت آئے گا 10,000 روپے بکری بھی نہیں آتی. تو یہ تو ہم نے صورتحال بگاڑ رکھی. تو قرآن نے کہا کہ مرد کا ہاتھ بالا اس لیے ہے کہ وہ خرچ کرتے مہر دیتے. پھر سارے گھر کے مصارف شوہر ہی کما کر لاتا ہے. اور عربی کا قاعدہ ہے العبد الانسان عبد الاحسان. انسان ہمیشہ احسان کا غلام رہتا ہے. بس جب شوہر کے احسانات ہیں اس پر تو ممنونیت ہوگی. عورت ممنون احسان ہے لہذا اس کا ہاتھ نیچے رہے گا اوپر ہاتھ مرد کا رہے گا. قرآن کریم نے تو یہ 2 وجہ بیان کی اور ایک تیسری وجہ بھی ہے. وہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے عقل میں تفاوت رکھا اور جس کی عقل بڑھی ہوئی ہے اسی کا تو ہاتھ اوپر رہے گا. عقل میں تفاوت کیوں رکھا ہے یہ اللہ میاں سے پوچھو, مجھے کیا معلوم. اللہ میں نے مرد کو ایسا بنایا عورت کو ایسا بنایا, کیوں مجھے کیا معلوم کیوں, اللہ میاں سے پوچھو. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عقل میں بڑھا ہوا رکھا, عورت کو کم رکھا. اس کو کیوں کا سوال غلط ہے. تو اللہ کی تقسیم ہے. وہ جس تک یہ دنیا میں کوئی مالدار ہے, کوئی غریب ہے, کوئی نان شبینہ کا محتاج ہے, کسی کی اتنی دولت ہے کہ گرنے کی فرصت نہیں ہے. کیوں کا سوال بیکار ہے. تو اللہ کی تقسیم ہے, وہ جس کو جو دے دے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری وجہ یہ بھی رکھی کہ اب ایک سوال ہے, بعض مرد گجراتی لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ پاؤلی ہوتے ہے نا, ہاف میڈ آدھا بیوقوف اور بیوی بڑی سمجھدار ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں ہاتھ اوپر کس کا, دونوں کمپرومائز کر لو. اگر دونوں کمپرومائز کر لیں اور مرد کا ہاتھ نیچے اور عورت کا ہاتھ اوپر ہو جائے اور عورت جو کہے وہ مرد مانے تو گھر جنت کا نہ ہونا. یہ اپنے پرسنل احوال ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد زیادہ عقل مند نہیں ہوتا ہے, عورت پڑھی لکھی سمجھدار ہوتی ہے, سمجھتا ہے. تو ایسی صورت میں اپنا گھر کا نظام بدل لو. لیکن شریعت جو احکام بیان کرتی ہے وہ تو جمہور کے لحاظ سے احکام بیان کرتی ہے. لہذا جمہور کے لحاظ سے تو مرد کا ہاتھ بالا ہے. مرد کو اللہ نے بالا دست بنایا ہے, عورت کو زیر دست بنایا ہے. جب یہ صورتحال ہے تو اب قرآن میں یا تو اس فاق کا ذکر کرو یا اس فاق کا ذکر کرو, دونوں کو نہیں کرنا. تو کون سی فاق کا ذکر کریں, مردوں کا ذکر کریں. جب وہ بالا دست بنایا ہے اللہ نے اس کو تو اسی کا تذکرہ ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ بہترین عورتیں نیک بندیاں وہ ہیں جن میں 3 صفتیں ہوں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا اللہ کی نیک بندیاں وہ ہیں جو کہنا مانتی. قانتات کس کا کہنا مانتی؟ سب سے پہلے تو اللہ کا, پھر شوہر کا. اور عورتوں کے پاس جو پوشیدہ چیز ہے اس کی حفاظت رکھتی. حافظات للغیب, ناموس
اس کی وہ حفاظت رکھتی ہے. حفاظت تو مرد کو بھی رکھنی ہے ناموس کی، عورتوں کو بھی رکھنی ہے. دوسری جگہ پر ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. دونوں کو کرنا ہے، لیکن غیب کی پوشیدہ عضو کی حفاظت عورتوں کی زیادہ اہم ہے، کیونکہ مرد اگر گڑبڑ کرے گا تو نسب خراب نہیں ہوگا، اور عورت گڑبڑ کرے گی تو نسب خراب ہو جائے گا. جو بچہ پیدا ہوگا وہ شوہر کا کہلائے گا، دراصل کوئی شوہر کا نہیں ہے. اور مرد گڑبڑ کرے گا تو وہ تو اجنبی عورت کے ساتھ کرے گا، وہ نسب گڑبڑ نہیں ہوگا، وہ تو حرامی بچہ کہلائے گا. اور عورت گڑبڑ کرے گی تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ حرامی نہیں کہلائے گا، شوہر کا بیٹا کہلائے گا. اس لیے عورت کے لیے ناموس کی حفاظت مرد کی بنسبت زیادہ اہم ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مردوں کو ناموس کی حفاظت نہیں کرنی، مردوں کو بھی کرنی، مگر عورتوں کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. حافظات للغیب. پھر سوال پیدا، پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ناموس کی حفاظت مردوں کے لیے بھی مشکل، عورتوں کے لیے بھی مشکل، لیکن اگر اللہ کی حفاظت شامل حال ہو جائے تو کچھ مشکل. بما حفظ اللہ، اللہ محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے. تم تیار کوشش کرو، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مردوں کے لیے بھی مشکل ہے. ایک بات مسئلہ میں ذکر کروں، آج کل یورپ کا ایسا اثرات پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں کہ ہمارے نوجوان بھی پتلون پہنیں گے، اوپر بنیان پہنیں گے یا ٹی شرٹ پہنیں گے. اب یہ جس نے پتلون پہن رکھی ہے، اوپر بنیان یا ٹی شرٹ پہن رکھا ہے، وہ تو پیچھے سے آدھا ننگا ہے. جب مسجد میں سجدے میں جا دیکھو کیا تماشا ہے. اور یہ ایک وبا پھیل گئی ہے. میں نہیں کہتا پتلون مت پہنو، پہنو، مگر پتلون پر کرتا پہنو گھٹنے تک، تاکہ تم پیچھے سے ننگے نہ معلوم ہو. اس لیے بزرگان کرام اپنے نوجوان بچوں کا خیال رکھو، ان کو سمجھاؤ یہ تو کافروں کا لباس ہے، یہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے. اور اگر تجھے توجہ ہم نے نہیں رکھی تو یہ لباس تو ہماری لڑکیوں میں آئے گا. اور سن لو، جس معاشرے میں پتلون اور پتلون پر ٹی شرٹ یا بنیان یہ لباس جس معاشرے میں شروع ہو جائے گا، اس معاشرے میں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں جو بیماری تھی وہ بیماری آئے گی، لازماً آئے گی. امریکہ میں جاؤ، میکسیکو میں قانوناً مرد مرد کی شادیاں ہوتی ہیں، عورت عورت کی شادیاں ہوتی ہیں. وہاں تک کیوں کیسے پہنچ گئے؟ یہی لباس نے پہنچا دیا. یہ جو لباس ہے، اس لباس نے وہاں تک پہنچا دیا. اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں، اپنی اولاد، نوجوان اولاد پر نظر رکھو. وہ پتلون پہننا چاہتی شوق سے پہنو، مگر کرتا پہنو اور گھٹنے تک، اس کے بغیر پتلون نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ناموس کی حفاظت مرد کے لیے بھی مشکل ہے، عورت کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن اللہ کی حفاظت شامل ہو جائے تو کچھ مشکل نہیں. تو عورتوں کے احوال میں اللہ پاک نے یہ بات بیان کی کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو بات دوسری طرف نکل گئی. میں تو بہنوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اسلام کی تعلیمات مردوں کے عورتوں کے لیے ایک صنفی احکام تھوڑے سے الگ ہیں. وہ کبھی موقع آئے گا وہ بھی بیان کریں گے، سنیں گے. اور بہنیں وہ احکام جانتی ہیں، کوئی ضرورت ہوتی وہ پوچھتی ہیں، اپنے شوہر سے پوچھتی ہیں، دوسروں سے پوچھتی ہیں. بہنیں ایک دوسرے کو بتلاتی رہتی ہیں. آج کی مجلس میں جو گفتگو ہے وہ تو سب کے لیے ایک ہے. بہنیں بھی غور سے سنیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ذکر نہیں آیا تھا، سب کا ذکر آ رہا ہے.
اس کے بعد میں نے سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی. میں نے سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی اور اس آیت کے ذریعے سے میں آپ کو آج یہ سمجھانا چاہتا ہوں. یہ پرچہ آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ علماء کا مجموعہ ہے، علماء کرام کی ذمہ داریاں سمجھاؤ. علماء کرام تو اپنی ذمہ داریاں خود ہی سمجھتے ہیں. سورج کو چراغ دکھانے سے کیا فائدہ؟ سورج کو چراغ دکھا رہے ہیں. ارے بھائی علماء کرام تو اپنی ذمہ داریاں خود ہی سمجھتے ہیں. البتہ وہ بات میں آپ حضرات کو آج سمجھانا چاہتا ہوں جو علماء کرام کو بھی سمجھنی ہے اور عام مسلمانوں کو بھی سمجھنی ہے. اس ملک میں اور اس جیسے دوسرے ملکوں میں آپ کے سامنے یہ سوال آئے گا کہ 4 اماموں کی تقلید کیوں ہے؟ اللہ رسول کی قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، اللہ رسول کے احکام پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ یہ 4 ائمہ کو تم نے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ یہ 4 بت کیوں بنا رکھے ہیں؟ یہ سوال آتا ہوگا آپ حضرات کے سامنے، اور آپ کے سامنے تو آپ کے بچے آپ سے سوال کریں گے کیونکہ آپ کے بچے متاثر ہوں گے. اس لیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں آج اس کا جواب آپ کو بتا رہا ہوں، علماء کو بھی سمجھا رہا ہوں تاکہ دوسرے عوام کو بھی سمجھا سکیں اس طریقے سے سمجھیں. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم اللہ نے تمام لوگوں کی طرف اتارا ہے لیکن وایا رسول اللہ بھیجا ہے. وایا رسول اللہ بھیجا ہے، باقی قرآن اتارا گیا ہے سب لوگوں کی طرف. آج کل ایک بہت بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں، دوسرے بھی کر رہے ہیں کہ کیا ہولی بک، مسلمانوں کی کتاب، مسلمانوں کا قرآن. ارے مسلمانوں کا کیا ہے کہ تمام انسانوں کے نام پرین پتر ہے، اللہ کا محبت نامہ ہے جو تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے. ہر غیر مسلم کو قرآن دو اسے پڑھے جس زبان میں وہ سمجھ سکتا ہے. پھر ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، مگر قرآن ہر انسان تک پہنچانا تو ہر مسلمان کا کام ہے. اور قرآن میرے بھائیوں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، تو تمام انسانیت کی طرف اللہ کا محبت نامہ ہے جو بھیجا ہے. قرآن کریم میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن تو تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، تو ہم تمام لوگوں تک اسے پہنچائیں گے. غیر مسلم بھی یہ سمجھتے مسلمانوں کی متبرک کتاب، مسلمانوں کی متبرک کتاب، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں ہماری کتاب ہماری کتاب. ارے یہ تو تمام انسانیت کے لیے اتاری گئی کتاب ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کوئی کو پٹاؤ. تو قرآن ایک اللہ کا محبت نامہ ہے، پرین پتر ہے، میرے نام بھی ہے تیرے نام بھی ہے. لے اسے پڑھ، اس کو پڑھنے کے لیے دے دو. آپ نے دعوت کا کام کر دیا اور یہ کہو کہ دیکھ بھائی اس حالت میں تو نے انٹر کورس کر رکھا ہو اور وضو کرنا سکھاؤ اور پھر اس کو پڑھ، اور جب پڑھ چکے تو ہمیں واپس کر دیجیے، تیرے گھر میں اس کی کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی. یہ سمجھا کر کے ہر غیر مسلم کو قرآن دو. اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، للمسلمین نہیں ہے. یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف اتارا، آپ کے وایا ہم نے انسانوں کے پاس بھیجا. کیوں؟ تاکہ آپ تمام لوگوں کے لیے کھول کر سمجھائیں وہ قرآن جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے. اگر ہر ایک کے گھر میں قرآن لٹک آتا ہے جیسے بارش ہر ایک کے کھیت میں آتی ہے، اگر قرآن بھی ہر ایک کے گھر میں لٹک آتا تو سمجھاتا کون؟ اس لیے وایا رسول اللہ بھیجا، اللہ کے رسول نے سمجھایا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو سمجھایا.
صحابہ نے بعد والوں کو سمجھایا، آج کے علماء دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو حضور نے سمجھایا تھا برابر سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ رکھا طاق میں قرآن، اگر کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو چاہے عربی جانتا ہو کیسے سمجھے گا؟ آج ہی علماء کی ایک مجلس میں ایک مولانا صاحب نے ایک سوال کیا، سورہ انفال میں ہے کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں آڑ بن جاتے ہیں، یحول بین المرء و قلبہ۔ کیا مطلب؟ تو ایک عالم ہے، دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے، وہ قرآن کی ایک آیت کو نہیں سمجھ پا رہا، وہ مجھے پوچھ رہا ہے، تو ہر آدمی تھوڑے قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ استعاراتی زبان ہے، اور لینگویج میں فصاحت و بلاغت پیدا ہوتی استعاروں سے اور کنایوں سے۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو چاہے وہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ جو چاہیں گے وہی ہو۔ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں آڑ بن جاتا ہے، دل چاہتا ہے ایک کام کرنے کو مگر انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ کا آڑ بن جانا کا مطلب یہی ہے کہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا اردت ربی بفسق العزائم، میرا ایک کام کرنے کا پکا ارادہ ہوتا ہے اور نہیں کر سکتا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی بالا طاقت ہے، اس کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اب آدمی یہ سمجھے کہ دو چیزیں ہیں اور بیچ میں اللہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے تو استعاراتی زبان ہے، کنایہ کی زبان ہے، محاورے فصاحت کی زبان ہے، کہ انسان جو دل میں طے کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے، انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیچ میں آ جاتے ہیں، یعنی جو اللہ چاہیں گے وہ ہو، انسان کے ارادہ کرنے سے، دل کے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ ایسی بے شمار آیتیں ہیں قرآن کریم میں کہ ان کو سمجھائے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہرحال پہلی غلطی تو عام دنیا میں یہ ہو رہی ہے، اور غیر مسلم بھی اس تصور میں ہو گئے ہیں یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے۔ ارے یہ کتاب تو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے نازل کی ہے، اور مسلمان کو کچھ نہیں کرنا، یہ کتاب کسی غیر مسلم تک پہنچاؤ اور اس کے استعمال کرنے کا ادب سکھلاؤ، پھر جب وہ مطالعہ کر لے تو لے لو، اس کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی وہ اس کا اللہ مان، ہم نے ہدایت، ہم نے دعوت دے دی اس کو۔ تو اللہ تعالی نے قرآن کریم تمام انسانوں کی طرف نازل کیا، مگر وایا رسول اللہ بھیجا، بالواسطہ بھیجا، ڈائریکٹ نہیں بھیجا۔ لیکن قرآن کریم میں سارے احکام نہیں لیے، کیونکہ قرآن کریم کو حفظ بھی کرنا ہے، اور قرآن کی حفاظت قیامت تک قرآن کی حفاظت حفظ سے ہونی ہے۔ اب اگر سارے مسائل جتنے فتاوی عالمگیری میں مسئلے ہیں وہ سارے قرآن میں لے لیے جاتے تو کیسے یاد کرتے لوگ اسے؟ اور چلو آج تو بچے یاد کرتے ہیں، جب قرآن نازل ہوا تو بڑے بڑوں نے یاد کیا تھا، وہ کیسے ہی اس کو یاد کریں؟ اس لیے قرآن کریم میں بنیادی باتیں لی اور جزئیات کی شکل میں لی ہیں، اور جزئیات کے پیٹ میں اصول رکھے۔ قرآن نے کہا ان عورتوں سے نکاح حرام، ان عورتوں سے نکاح حرام، ان عورتوں سے نکاح حرام، دو بہنوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں، نکاح میں دو بہنوں کو جمع نہیں کرنا۔ اب یہ جزیہ ہے، اس کو ہر کوئی سمجھے گا، غیر مسلم بھی سمجھے گا کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، مگر اللہ کے رسول نے بتلایا کہ ہر وہ دو عورتیں کہ جن میں سے کسی ایک کو مرد فرض کرو تو دوسرے سے نکاح جائز نہ ہو، ویسی دو عورتوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے۔ پھوپھی بھتیجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے، خالہ بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم میں جزئیات لیے ہیں، اور جزئیات کے پیٹ میں اصول ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم
حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، یعنی اصول، مرد پر ماں حرام، دادی حرام، نانی حرام، یہ دادی نانی تو اسی میں آ گئے، اور عورت ہے تو باپ حرام، دادا حرام، نانا حرام، آدم علیہ السلام تک سب اسی لفظ میں آ گئے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں اس کی کہ قرآن نے جزئیات لی ہے، کیونکہ قواعد کلیہ جو ہیں اسے ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، تو پڑھا لکھا آدمی جو مدرسے میں پڑھا ہو، منطق پڑھا ہو، وہی سمجھے، اور جزئیات کو ہر کوئی سمجھتا ہے۔ پھر جزئیات میں کہیں آدھا لیا جاتا ہے، آدھا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا 7 قسم کے عورتوں سے نکاح حرام ہے، پھر کہا رضائی ماں سے بھی نکاح حرام ہے، رضائی بہن سے بھی نکاح حرام ہے، صرف 2 کا ذکر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 کا تذکرہ مثال کے طور پر ہے، ورنہ جو 7 رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ 7 رشتے دودھ پینے سے حرام ہوتے ہیں۔ ابھی اللہ کے رسول نے بتلایا، اللہ کے رسول نہ بتلاتے تو اب کیسے سمجھتے؟ اب تو یہ سمجھتے کہ رضائی ماں حرام ہے، رضائی بہن حرام ہے، بس قصہ ختم۔ یا ایک مسئلہ اور لو، کلالہ۔ کلالہ کہتے ہیں اس میت کو جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور لڑکا لڑکی بھی نہیں، بھائی بہن ہیں، تو بھائی بہن میراث پاتے ہیں۔ تو قرآن نے 2 جگہ کہا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، باپ کا ذکر نہیں کیا۔ ارے بھائی جب لیس لہ ولد کہا تو اولاد کو تو پرائیورٹی حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے اولاد کو، تو ماں باپ تو خود بخود اس کے اندر آ گئے۔ اب وہ آدھا مضمون قرآن نے بیان کیا، آدھا چھوڑ دیا۔ اب ایسی جگہ پر احادیث شریفہ کے بغیر ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن آپ کی طرف اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے اس کتاب کو جو کتاب ان کی طرف اتاری گئی ہے، ان کو کھول کر انہیں سمجھائیں۔ یوں حدیثیں وجود میں آئی، حدیثوں کی ضرورت یوں پیش آئی۔ یہ تمام حدیثیں قرآن کریم کی تبیین و تشریح ہیں، تمام حدیثیں قرآن و کریم کی تبیین و تشریح ہیں۔ قرآن حضور کے واسطے سے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ حضور سمجھائیں۔ پھر حضور نے سمجھائے، اپنے زمانے کی ضرورتیں سمجھائی۔ ایک تو قرآن کی وہ باتیں جو حضور ہی سمجھا سکتے ہیں، ائمہ نہیں سمجھ سکتے، وہ تو حضور نے سمجھا دی، اور بقیہ جو باتیں حضور کے زمانے کی ضرورتیں تھی وہ سمجھائی، آگے جو ضرورتیں پیش آئیں گے وہ نہیں سمجھائی۔ کیوں؟ قبل از وقت اگر سمجھایا جائے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آج کل ٹیوب بیبی سمجھتے؟ کلونک۔ اب اگر ٹیوب بیبی کے مسئلے حضور بیان کرتے، کلونک کے مسئلے حضور بیان کرتے، تو صحابہ بغیر سمجھے اس کو کیسے یاد کرتے؟ زمانے کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں حضور نے سمجھائی، حتیٰ کہ حضور کے زمانے تک نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی، انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی۔ جزیرۃ العرب کی حدود تک حکومت تھی، اور 1 نیشن، صرف مسلمان تھے، تو انٹرنیشنل گورنمنٹ کے احکام حضور نے بیان ہی نہیں کیے، اور یہ کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ مضبوط پکڑو اور میرے جو جانشین آئیں گے ان کا طریقہ مضبوط پکڑو۔ 4 خلفاء حضور کے جانشین آئے، خلفاء راشدین آئے، تو ان کا طریقہ مضبوط پکڑو۔
انٹرنیشنل گورنمنٹ حضرت عمر کے زمانے میں قائم ہوئی اور پھر اللہ کے فضل سے وہ گورنمنٹ بڑھتی ہی چلی گئی. پھر یہ اسلامی حکومت میں صرف مسلمان نہیں رہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، مجوسی بھی، ہندو بھی، سب ہوئے. تو اب جب مختلف نیشنز ہوں گی، قومیں ہوں گی، تو ان کے احکام مرتب کرنے پڑیں گے. اب کوئی یہ سوال کرے کہ حضور تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، یہ جو 4 خلفاء حضور کے بعد آئیں گے، یہ کون سے رسول ہیں جو ان کے پاس وحی آتی ہوگی؟ پھر ان کی سنت کی پیروی کیوں کریں؟ تو حضور نے 2 سرٹیفکیٹ دیے ان کو، الراشدین المہدیین. میری جگہ پر جو میرے خلفاء آئیں گے وہ راہ یاب ہوں گے، راستہ پانے والے ہوں گے، اور وہ ہدایت مآب ہوں گے، ان کی گٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہے. پھر حضور نے اپنی سنت کو مضبوط پکڑنے کی ہدایت نہیں دی، خلفاء راشدین کی سنتوں کے بارے میں فرمایا تمسکوا بہا، بہما نہیں، وعضوا علیہا، علیہما نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت کو تو اپنانا ہی ہے. جو ہم محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو حضور کی سنت تو اپنا ہی نہیں ہے. یہ خلفاء راشدین کے بارے میں ہو سکتا ہے کسی کا دماغ خراب ہو. آج ہیں دنیا میں ایسے سر پھیرے ہیں، وہ کہتے ہیں خلفاء راشدین کی کوئی حیثیت، بس قرآن اور حدیث بس ختم. تو حدیث کی بھی کیا ضرورت ہے؟ فرقہ اہل قرآن تو کہتا ہے بس قرآن، حدیث کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر حدیث کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ حضور قرآن کو سمجھائیں گے، وہ جو سمجھائیں گے اسے لو، تو حدیث کہہ رہی ہے کہ میرے جو جانشین خلفاء آئیں گے ان کی سنت مضبوط پکڑو. مگر سرفیوں کا کیا علاج ہے؟ میں تو مثال دے کر یہ سمجھا رہا تھا کہ حضور نے اپنے زمان 2 قسم کے تبیین و تشریح، ایک تو قرآن کی وہ تبیین و تشریح جو اللہ کا رسول ہی کر سکتا ہے اور کوئی مجتہد نہیں کر سکتا. جیسے میں نے یہ مثال دی کہ قرآن نے رضاعت دودھ پینے سے 2 رشتوں کا تذکرہ کیا، جبکہ 7 رشتے دودھ پینے سے حرام ہوتے ہیں. یہ حضور نے بیان کیا ہے، مجتہدین یہ نہیں بیان کر سکتے. اور دوسرے وہ باتیں جو مجتہدین بھی بیان کر سکتے ہیں، مگر حضور کے زمانے کی ضرورت ہے، حضور نے خود بتلا دیا. کل آئندہ کیا احوال پیش آئیں گے ان کی ضرورتیں حضور نے نہیں بیان کی. کیوں؟ پھر قرآن نے کہا. اب آیت پر غور کرو. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور تاکہ امت سوچے. تو اگر امت کے مجتہدین بڑے علماء اگر انہوں نے قرآن و حدیث کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ معتبر نہیں ہے، پھر ان کے سوچنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر قیامت تک زمانہ بدلتا چلا جائے گا، اس کا حکم کون بیان کرے؟ حضور نے تو اپنے زمانے کی ضرورتیں بیان کی، آگے کی نہیں بیان کی. آگے کی یہی امت کے وہ افراد جو سوچنے سمجھنے کی قرآن و حدیث میں سے سوچ سمجھ کر مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ سوچیں گے، اور یوں قیامت تک گاڑی چلتی ہے. بات کا خلاصہ کر لو. اللہ نے کتاب نازل کی، کتاب میں اصول نہیں بیان کیے، جزئیات بیان کیے، اور جزئیات کے پیٹ میں اصول چھپائے تاکہ بہت بڑی کتاب نہ ہو جائے اور اس کا حفظ کرنا مشکل نہ ہو جائے. پھر قرآن کریم میں جو باتیں رسول ہی بیان کر سکتا تھا وہ اللہ کے رسول نے بیان کی، اور اپنے زمانے کی ضرورتیں بیان کی. اور باقی قیامت تک جوں جوں زمانہ کروٹ لیتا رہے گا، زمانہ بدلتا رہے گا، مجتہدین امت ان کے احکام بیان کرتے رہیں گے. اب جو بات مجھے کہنی ہے وہ اب شروع کر رہا ہوں. بزرگوں اور بھائیوں،
دین کا 80% اس میں کسی کی کوئی تقلید نہیں. قرآن و حدیث پر سارے مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. 80% دین میں قرآن کسی کی کوئی تقلید نہیں ہے. 20% مسائل ایسے ہیں کہ اس میں تقلید کرنی پڑتی ہے اور تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور وہ 20% مسائل 3 قسم کے. اب میں وہ 3 قسم کے مسائل سمجھاؤں گا تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں اگر تقلید نہیں کریں گے ہم تو کریں گے کیا. اور 80% دین میں فقہ میں کسی کی تقلید نہیں ہے. اللہ رسول کی قرآن و حدیث سامنے رکھ کر آپ فقہ حنفی کی کتابیں کھول لیں، شافعی، مالکی، حنبلی، ہر فقہ کی کتاب میں مسئلہ قرآن کی آیت، مسئلہ حدیث. معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ اس آیت سے ہے، یہ مسئلہ اس حدیث سے ہے. اور ایسا 80% احکام ہے کہ اس میں کسی کی کوئی تقلید نہیں ہے. صرف 20% احکام میں تقلید ضروری ہے اور وہ 20% 3 قسم کے مسائل ہیں. نمبر 1، بعض نصوص میں تعارض ہے، تخالف ہے. قرآن کریم میں تو ایسی کوئی آیت نہیں، کیونکہ جو آیتیں منسوخ ہوئی وہ اٹھا لی گئی. لیکن حدیثوں میں ایسی حدیثیں ہیں کہ ایک حدیث یوں کہتی، دوسری حدیث یوں کہتی. ایک حدیث کہتی ہے نماز میں 3-4 جگہ رفع یدین کرو، اور امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام احمد علیہ الرحمہ نے ان حدیثوں کو لیا. دوسری حدیث یہ کہتی کہ نماز میں کہیں رفع یدین نہیں، اور تکبیر تحریمہ میں جو ہے وہ نماز میں نہیں ہے. دیکھو ہم یوں کرتے ہیں اللہ اکبر، تو وہ رفع تو باہر گیا ہے، وہ رفع تو باہر ہے، نماز میں سے رفع یدین ختم کر دیا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اور امام مالک علیہ الرحمہ نے یہ رائے لی. اب حدیثیں تو یہ بھی ہیں اور حدیثیں تو یہ بھی ہیں. اب ہر شخص ماؤ شما کیسے فیصلہ کرے؟ ان کے فیصلہ کرنے کے لیے بڑوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. بڑے اپنے گھر سے کچھ نہیں کہتے، وہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسئلہ بتاتے ہیں. مگر 2 امام یوں بتاتے ہیں، 2 امام یوں بتاتے ہیں. اب جس کو جس سے عقیدت ہے، جس کو تم نے اپنی تقلید کا عقیدت کا ہار پہنا رکھا ہے، اس کے پیچھے چلو. 2 اماموں نے یہ کہا کہ پہلے نماز میں فی کل خفض و رفع رفع یدین تھا، پھر گھٹتا گیا گھٹتا گیا گھٹتا 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 ختم، نماز میں رہا ہی نہیں رفع یدین. دلیل یہ ہے کہ حضور کے مصلی پر جو 4 خلفاء آ کر کھڑے ہوئے ہیں، ان 4 خلفاء نے رفع یدین نہیں کیے. حضرت صدیق اکبر نے تو 17 نمازیں حضور کے حیات میں پڑھائی اور 4 خلفاء نے رفع یدین نہیں کیا. کیا یہ بات ممکن ہے کہ حضور کا عمل خلفاء مصلی پر کھڑے ہوتے ہی بدل دے؟ ناممکن ہے. دوسرے 2 امام کہتے ہیں فلاں فلاں صحابہ رفع یدین کرتے تھے، اگر رفع یدین نہیں ہے تو ان صحابہ نے کیسے کیا؟ جیسے ابن عمر کرتے تھے، عبداللہ ابن زبیر کرتے تھے، تو وہ بھی ٹھیک کہتے. اب 2 اماموں نے اس قرینے کو سامنے رکھ کر کہا کہ یہ رفع یدین تھا، بعد میں ختم ہوا. اور 2 نے کہا ختم نہیں ہوا. ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ابو حمید ساعدی رفع یدین کرتے تھے، وہ بھی تو صحابہ تھے. بہرحال دونوں کی بات تو صحیح ہے. بس اب تقلید کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ اسی طریقے پر کبھی اس میں گفتگو ہوتی ہے. حضور کا ایک عمل، ایک حدیث ہے، اس حدیث میں جو عمل ہے وہ کیوں ہے؟ حضور نے وہ عمل کیوں کیا ہے؟ جیسے حضور نے زندگی میں 1 مرتبہ ایک قوم کی کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا. یہ بخاری میں حدیث ہے.
اور حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ یہ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا ما کان یبول الا قائما، اگر تم سے کوئی بیان کرے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو بالکل نہ ماننا اس کی بات، حضور بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ اب یہ تو بخاری کی حدیث ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ زندگی میں کھڑے ہو کر ایک قوم کی کوڑی پر پیشاب کیا۔ چاروں ائمہ متفق ہیں کہ یہ حضور نے معذوروں کے لیے حکم بتلایا۔ کوئی آدمی معذور نہیں بیٹھ سکتا تو کیا کرے گا؟ ایک زمانے میں کئی سال پہلے میں نے بواسیر کا سرجری کروائی تھی، آپریشن کروایا تھا، اب بیٹھ ہی نہیں سکتے اس میں، تو ایک ہفتے تک کھڑے ہو کر ہی پیشاب کیا کرتے کیا؟ یا آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں، گندی جگہ ہے، تب کیا کریں گے؟ اس مجبوری کا حکم حضور نے ایک مرتبہ عمل کر کے بتلایا تھا۔ چاروں ائمہ متفق ہیں، مگر ایک فرقہ ہے وہ کہتا نہیں یہ سنت ہے کھڑے ہو کر پیشاب۔ نیو یارک میں ملنٹن ایک خوش ایریا ہے جہاں اقوام متحدہ کا دفتر ہے، وہاں ایک بڑی شاندار مسجد ہے، عربوں کی مسجد کہلاتی ہے۔ تو نماز کے بعد میں ایک غیر مقلد سلفی بخاری کھول کر کے بیٹھا اور یہ حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھ کر کہا دیکھو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، حضور نے کیا۔ تو مجمع میں سے کسی نے کہا یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی؟ تو چھٹی گم ہو گئی اور بھاگا، پھر نہیں آیا کبھی۔ تو ایسے بے وقوفوں کی کمی کچھ نہیں ہے، ہر ڈھیلے کے نیچے ایک بے وقوف، کہیں سے بھی ڈھیلا اٹھاؤ نیچے سے ایک بے وقوف ضرور نکلے۔ اور مثال لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اور حضرت ام سلمہ کو آدھی رات میں حیض شروع ہو گئی، وہ اٹھی اپنے حیض کے کپڑے پہن باندھنے لگی، تو حضور نے ان سے کہا کہ تم حیض کے کپڑے باندھ کر لنگی پہن کر میرے ساتھ لیٹ جاؤ۔ لیٹ گئی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ جب یہ حدیث بیان کرتی ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں ایکم یملک عربہ، حضور جتنا اپنی حاجت پر کنٹرول کرنے والے تھے تم میں سے کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ پھر حضور کی تو 9 بیویاں تھیں، ضرورت ہو کہ دوسری بیوی کہاں چلے جائیں گے، تم کہاں جاؤ گے؟ ڈبل بیڈ تو تم لیٹے ہو، یہ ڈبل بیڈ یہ مصیبت ہے، یہ جو اس زمانے میں ڈبل بیڈ نکلا ہے یہ تو ایک بڑی مصیبت ہے۔ اب صدیقہ یہ کہتی ہے کہ دیکھو حضور کا یہ عمل ہے، اس پر عمل مت کرنا، تم اپنی خواہش پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پھر حضور نے عمل کیوں کیا؟ قرآن کریم میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے حائضہ عورتوں کے نزدیک مت جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو کتنا نزدیک جا سکتے ہیں؟ میاں بیوی حیض میں ہے، ایک گھر میں رہو، وہ کھانا پکائے، مرد کھائے کھاؤ، اس سے آگے حضور نے عمل کر کے بتلایا لنگی باندھ کر آ کر لیٹ جاؤ میرے ساتھ، تو ناپ سے گھٹنے کے نیچے تک کے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کپڑے کے آڑ کے بغیر۔ یہاں تک حضور نے اپنے عمل سے بتلایا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ کا دائرہ یہ یہاں تک ہے۔ یہ حضور کا جو عمل ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر آدمی حیض کے زمانے میں بیوی کو ساتھ بٹھائے اور کہ ہم مذاق کریں گے، ارے مذاق کرتے کرتے گڑبڑ ہو جائے۔ اس لیے میں مثالیں دے رہا ہوں اس بات کی
کہ بعض حدیثیں ہیں مگر وہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ خاص وجہ سے وہ حدیثیں ہیں۔ بہرحال احادیث شریفہ میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں آپس میں تعارض ہے، اس تعارض میں اکثر تو حل ہو جاتی ہے، جیسے کہ آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز کھاؤ پیو تو وضو دوبارہ کرو، وضو ٹوٹ گیا، توضؤ مما مست النار، تمام امت متفق ہے کہ یہ پہلے حکم تھا اور یہ حدیثیں ہیں، مگر اب وہ حکم نہیں رہا، اب کھانا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ وہاں اختلاف ہو گیا ہے، دو امام کہتے ہیں یہ پہلے کی ہیں، دو امام کہتے ہیں یہ پہلے کی ہیں، دو امام رفع دین کے قائل ہیں، دو رفع دین کے قائل نہیں ہیں۔ اب ایسی صورت میں اور ایک مثال دوں میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تہجد گزار بندوں سے فرمایا، تقریر میں کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں تہجد کے مسائل سمجھائیے، تو حضور نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، تہجد میں 4 رکعتوں کی ایک ساتھ نیت مت باندھو، 2 رکعتوں کی نیت باندھو، کیونکہ لمبی نماز پڑھتے تھے حضور، لمبی پڑھتے تھے، صحابہ بھی لمبی نماز پڑھتے تھے، 4 رکعت کی نیت باندھو گے تھک جاؤ گے، اور 2 رکعت پر سلام پھیر کر ٹانگیں وانگیں لمبی کر لو، تھرمس میں چائے رکھی ہو پی لو، بیڑی نہ پینا، چائے پی لو، پھر آرام سستا کر کے پھر اٹھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھی۔ فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، پھر جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کب صبح صادق ہونے والی ہے، آج تو گھڑیاں ہیں، منٹوں کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں، پہلے گھڑیاں تو نہیں تھے، اندازے تھے، تو جب تمہیں یہ خطرہ ہو کب صبح صادق ہونے والی ہے تو اوتر برکعۃ، ایک رکعت کے ذریعے سے نماز کو طاق بناؤ۔ کیا مطلب؟ 3 امام کہتے ہیں کہ جب صبح صادق ہونے کا خطرہ اندیشہ ہو تو اب 1 رکعت وتر الگ پڑھ لو، اور وہ 1 رکعت وتر تہجد کی نماز میں شامل ہو کر سارے تہجد کو طاق بنا دے گی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں نہیں، اب جو تم نیت باندھو تو 2 کی نیت مت باندھو، 2 کے ساتھ تیسری ملا کر 3 پڑھو وتر، اس 2 کو تیسری کے ساتھ طاق بناؤ۔ اوتر برکعۃ، 1 رکعت کے ذریعے سے 2 گانے کو طاق بناؤ۔ تب حدیث ایک ہے، یہ کہتے یہ مطلب ہے، یہ کہتے یہ مطلب ہے۔ اور نسائی شریف میں اعلیٰ درجے کی صحیح سند سے حدیث ہے حضرت عائشہ کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم علی رکعتئی الوتر، حضور وتر کی 2 رکعتوں کا سلام نہیں پھیرتے، یہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے نسائی میں۔ اب اوتر برکعۃ کا کون سا مطلب صحیح ہے؟ خیر میں تو مثال دے رہا ہوں کہ ابھی حدیث ہے کہ اوتر برکعۃ، 3 امام کہتے ہیں 1 رکعت وتر پڑھ لو، امام اعظم کہتے ہیں اب 2 کی نیت مت باندھو، 3 کی نیت باندھو، یہ 3 وتر پڑھ لو۔ تو اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، نس فہمی کے اختلافات، کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے۔ اب ہر آدمی تو حدیثوں کا مطلب نہیں طے کر سکتا، تو پھر اس کو تقلید کرنی پڑتی ہے۔ وہ جو 20% مسائل ہیں جو 3 قسم کے ہیں، اس میں دوسرے یہ ہیں، پہلا وہ نصوص جن میں تعارض ہے، ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے، ایک کو اس خانے میں رکھو، ایک کو اس خانے میں رکھو، یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے، یہ فیصلہ کرنا۔ اور دوسرے نص کا کیا مطلب ہے، اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے او لامستم النساء، امام اعظم کہتے ہیں جس میں نوافذ غسل کا بیان ہے، تم نے عورتوں کو پکڑا، یہ آدھا مضمون ہے، دوسرا آدھا کہ عورتوں نے تمہیں پکڑا۔ اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی ملتے ہیں اور فارغ ہونے کا وقت آتا ہے تو مرد عورت کو پکڑتا ہے کس کر، اور عورت مرد کو پکڑتی ہے، لہذا غسل واجب ہو گئے۔
یہ امام اعظم نے مطلب سمجھا ہے، اور 3 امام کہتے ہیں نہیں، عورت کو ٹچ کیا وضو ٹوٹ گیا۔ اب وہ لامستم کو لمستم کے معنی میں لیتے ہیں اور اس کی گنجائش ہے۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ لامستم النساء میں کیا ہے، وہ نواقض وضو کا بیان ہے یا نواقض غسل کا بیان ہے؟ امام اعظم کہتے ہیں نواقض غسل کا بیان ہے، وضو سے کوئی تعلق۔ اگر عورت مرد ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ 3 امام کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سنجیدہ ہو گئے، لطیفہ سن۔ لندن میں میرا ایک خادم ہے، انصاری بھائی، وہ حنفی ہے، اس کی بیوی کوکن کی ہے، وہ شافعی ہے۔ ایک دن اس کی بیوی کا پرچہ آیا میرے پاس۔ اس کی بیوی بڑی خدمت گزار ہے، مسجد کے قریب اس کا گھر ہے، مہمان آئے فوراً کہلوایا، چائے ناشتہ آتا ہے، بہت خدمت کرتی بیچاری۔ تو اس نے مجھے پرچہ لکھا کہ آپ کے خادم انصاری بھائی مجھے بہت ستاتے ہیں۔ وہ کرتا کیا ہے، جب وہ تو شافعی ہے، اب وہ وضو کر کے نماز کے مصلی پر کھڑی ہوئی، جا کر گال پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب بیچارے کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب وہ وضو کرنے گئی، کبھی نماز پڑھ رہی اور آ کر گال پہ ہاتھ رکھ دیا، اب بیچارے کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو میں نے اس سے انصاری بھائی سے کہا، کیوں بھائی تو بیوی کو کیوں پریشان کرتا ہے اس کا؟ کہنے لگا وہ مجھے پریشان کرتی۔ ارے تجھے کیا پریشان کرتی؟ کہنے لگا جھینگے لا کر پکاتی ہے گھر میں۔ میں کہتا ہوں جھینگے حرام ہیں، مگر وہ مجھے منہ چڑا کر کھاتی۔ تو پھر ان کے گھر گیا، دونوں کو بٹھا کر کہا کمپرومائز کرایا۔ شوہر سے کہا دیکھ تجھے اس کا وضو نہیں توڑنا، اور عورت سے کہا تجھے اس گھر میں جھینگے نہیں لانے، تجھے جھینگے کھانے اپنی سہیلی کے ہم کھا، یہاں نہیں لانے۔ تو اب یہ 3 اماموں کی رائے ہے، اس آیت سے وہ یہ سمجھتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے۔ بس ایسا جہاں نص فہمی کا اختلاف ہو کہ اس آیت کا کیا مطلب، اس حدیث کا کیا مطلب، وہاں تقلید کے بغیر چارہ کیا ہے؟ ہم خود تو اتنی استعداد نہیں رکھتے کہ ہم خود فیصلہ کریں۔ اور تیسری قسم کے مسائل وہ ہیں جو قرآن و حدیث کی ظاہری سطح پر نہیں ہیں، ڈوب کر تہ میں جانا ہے اور تہ میں سے وہ موتی نکال لانا ہے، جس کو کہتے ہیں استنباطی مسائل۔ نس میں نہیں ہے، یہ سمندر کے سطح کے اوپر موتی تھوڑے تیرتے، تو تیراک آتے ہیں، اندر غوطہ لگا کر جاتے ہیں، زمین پر سے تیرنے سے موتی لاتے ہیں۔ دیکھو مسئلے کی مجلس دوسری ہوتی ہے، تقریر کے درمیان میں خلل نہیں ڈالنا۔ جو تقریر کر رہا ہوں اس پر کوئی اشکال ہو تو وہ لکھ کر بھیجو، اور رہا غیر متعلق مسئلے تو اس کے لیے آؤ، باقاعدہ علماء بیٹھتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں سوال جواب ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ڈسٹرب مت کرو۔ جو تقریر کر رہا ہوں میں، اس میں کوئی سوال ہو تو بھیجو۔ اور اس کے علاوہ دارالفتا نہیں کھولا میں نے، دارالفتا وہاں میں نے مسجد میں کھولا ہے، وہاں آؤ سوال پوچھو۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے سمجھو۔ موتی سمندر کی سطح پر نہیں تیرتے، تو تہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیراک ہائر کر کے کرائے پر لانے پڑتے ہیں، وہ ڈوب کے جائیں گے، موتی لائیں گے۔ تو بہت سے مسئلے نصوص میں تہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں مجتہدین ڈوب کر نص کی تہ جاتے ہیں اور جا کر وہ مسئلے نکال کر لاتے ہیں۔ ہر آدمی نہیں ڈوب سکتا ہے، مرے گا۔ مثال لو، قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں آیت وضو، فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو
फेस, चेहरा धो, दोनों हाथ धो कोहनियों समेत, सर पे मसा करो, दोनों पैरों को टखनों समेत धो। ये वुजू की आयत है, सूरह माइदा में आयत है। अब 5 मसलों में इख्तिलाफ है, इसी आयत में 5 मसलों में इख्तिलाफ है। सबसे पहला मसला तो ये है कि इसी तरतीब से वुजू करना जरूरी है या किसी ने पैर पहले धो लिए और बाकी वुजू बाद में किया तो वुजू हुआ नहीं हो। हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं तरतीब फर्ज है। दूसरे 3 अइम्मा कहते हैं कि नहीं, तरतीब फर्ज नहीं है, अगर तरतीब के खिलाफ भी कर लोगे तो वुजू हो जाए। ये इख्तिलाफ क्यों हुआ? वाव आया, फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम वमसहू व अर्जुलकुम। ये वाव का क्या, अरबी में वाव का क्या मतलब है? हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं वाव तरतीब के लिए, इसी तरतीब से वुजू करो। दूसरे 3 अइम्मा कहते हैं कि वाव मुतलक जमा के लिए है कि ये 3 आज़ा दो डालो, एक का मसा कर डालो, वुजू हो गया, चाहे तरतीब हो चाहे न हो। अब ये वाव मुतलक जमा के लिए है या तरतीब के लिए है, ये तो कुरान में नहीं लिखा। ये तो अरबी जुबान का कायदा है और ये भी सही है और ये भी सही है। अब एक इमाम ने यूं समझा, 3 इमामों ने यूं समझा। दूसरा मसला, हाथ कोहनियों तक, पैर टखनों तक का क्या मतलब? मैं कहूं मेरी जगह यहां से उस दीवार तक है, तो दीवार मेरी है या नहीं है? दोनों एहतिमाल है, दोनों एहतिमाल है। चुनांचे इमाम ज़ुफ़र अलैहिर्रहमा कहते हैं कोहनियां धोनी जरूरी नहीं, टखने धोने जरूरी नहीं। और 4 इमाम कहते हैं नहीं, कोहनियां भी धोनी जरूरी है, टखने भी धोने जरूरी है। अब कुरान में तो नहीं लिखा कि इला का क्या मतलब है, गायब मुगैया में दाखिल है नहीं है, ये तो सब मुज्तहिदीन के समझने की बात है। तीसरा मसला, कुरान ने कहा वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों पर मसा करो। कितने सर पर? इमाम मालिक अलैहिर्रहमान ने कहा पूरे सर पर। एक बाल भी मसा से रह गया वुजू नहीं हो। बल्कि दुबई में मुझे एक मौलाना साहब मिले थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मालिकी हैं और उसका फिक़्ह मालिकी का बहुत अच्छा मुताला है। उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ तो औरत के लिए पूरे सर पर मसा करके जो मुस्तरसल बाल हैं उस पर भी आखिर तक मसा करना है। मैंने कहा ये तो तुम्हारा मसलब मैंने नहीं पढ़ा। कहने लगे है। मैंने कहा दिखा मुझे, मैं तेरे भाई के बगैर नहीं मानता कि दोबारा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो मालिकी आलिम था। उसने कहा पूरे सर पे मसा करो, फिर जो बाल लटके हुए हैं वो आखिर तक हाथ ले जाओ। और बाकी 3 अइम्मा में फिर इख्तिलाफ हुआ कि नहीं पूरे सर का मसा नहीं है। इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह ने कहा कहीं से भी चौथाई सर का मसा कर लो वुजू हो गया। इमाम शाफी अलैहिर्रहमान ने कहा 3 बाल का मसा कर लो, मसा हो गया। अब ये झगड़ा सारा क्यों हुआ? ये जो वमसहू बिरुऊसिकुम बा कैसी? इमाम मालिक और इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा कहते हैं बात जायज़ है। इमाम बुखारी की भी राय यही, इमाम मालिक भी कहते हैं बात जायज़ है, लिहाजा पूरे सर का मसा करो। और बाकी 3 इमामों ने कहा नहीं, बात जायज़ नहीं है, बात तमीज़ की है। बाज सर का मसा, बाज कितना? तो एक हदीस है कि हुजूर ने तबूक के सफर में वुजू किया और सर पे पगड़ी बंधी हुई थी, तो हुजूर ने पगड़ी पीछे हटा करके सर के अगले हिस्से पर मसा किया, पूरे सर का मसा नहीं किया। जिंदगी में एक मरतबा सिर्फ नासिया पर हुजूर ने मसा किया। इस हदीस की वजह से इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद ने कहा चौथाई सर का मसा जरूरी है।
امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمائی حدیث ضعیف، اور انہوں نے اس حدیث سے اشارہ نہیں کی، انہوں نے کہا بعض یعنی بعض 3 بال کا مسح کر لو کافی ہو۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ سارا جھگڑا اس بات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ پیر دھونے ہیں یا پیروں پر، ننگے پیروں پر مسح کرنا، خفین نہیں، ننگے پیروں پر مسح کرنے کا حکم ہے یا دھونے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں مسح کرنا، اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں یعنی پیر دھونے ہیں۔ اگر خفین پہن رکھے الگ بات ہے، خفین نہیں تو پیر دھونے ہیں۔ امام مالک اور امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں بات زائد ہے۔ امام بخاری کی بھی رائے یہی، امام مالک بھی کہتے ہیں بات زائد ہے، لہذا پورے سر کا مسح کرو۔ اور باقی 3 اماموں نے کہا نہیں، بات زائد نہیں ہے، بات تمیز کی ہے، بعض سر کا مسح، بعض کتنا؟ تو ایک حدیث ہے کہ حضور نے تبوک کے سفر میں وضو کیا اور سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی، تو حضور نے پگڑی پیچھے ہٹا کر کے سر کے اگلے حصے پر مسح کیا، پورے سر کا مسح نہیں کیا۔ زندگی میں 1 مرتبہ صرف ناصیہ پر حضور نے مسح کیا۔ اس حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے کہا چوتھائی سر کا مسح ضروری ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمائی حدیث ضعیف، اور انہوں نے اس حدیث سے اشارہ نہیں کی، انہوں نے کہا بعض یعنی بعض 3 بال کا مسح کر لو کافی ہو۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ سارا جھگڑا اس بات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ پیر دھونے ہیں یا پیروں پر، ننگے پیروں پر مسح کرنا، خفین نہیں، ننگے پیروں پر مسح کرنے کا حکم ہے یا دھونے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں مسح کرنا، اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں یعنی پیر دھونے ہیں۔ اگر خفین پہن رکھے الگ بات ہے، خفین نہیں تو پیر دھونے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں مسح کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کسرے والی قرأت، سروں پر مسح کرو، پیروں پر مسح کرو۔ 4 ائمہ کہتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، فتح والی قرأت، کہ پیروں کو دھو۔ اب ترتیبی تعلق یہاں جوڑیں یا ترتیبی تعلق وہاں جوڑیں، یہ بھی قرأت ہے، یہ بھی قرأت ہے۔ شیعہ یوں کہتے ہیں، اہل سنہ یوں کہتے ہیں۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، یہ سب استنباطات ہیں، آیت کی تہ میں جا کر کے سب مسائل نکال کر لانے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے کتنے بیان کیے، 4 بیان کیے یا 5 ہو گئے۔ چلو مثال دینی ہے، کوئی 5 کا احاطہ نہیں کرنا۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو اس آیت وضو میں سے یہ 4-5 مسئلے فقہا نے مستنبط کیے ہیں، ان میں اختلاف ہوئے ہیں، بس اب اختلاف کی صورت میں ماؤ شما کیا کرو؟ جس کو جس سے عقیدت ہے اس کا فالو کرو، اس نے جو مطلب سمجھا ہے وہ بیان کرے، اس پر عمل کرو۔ اس کے علاوہ کوئی مجھے بتلائے کہ اور طریقہ کار کیا ہے۔ اور تقلید کے معنی بھی بعض لوگ غلط سمجھاتے ہیں کہ کتے کی طرح کتا بن جاؤ، اپنے گلے میں پٹا ڈالو اور دوسرے کے ہاتھ میں دے دو کہ لے جا مجھے چاہے جہنم میں لے جا۔ آپ حضرات تو عرب علاقے میں علماء سمجھتے ہیں یہ تقلید باب تفعیل کے معنی نہیں ہے، یہ تو تقلد باب تفاعل کے معنی ہے۔ تقلید کیا ہے؟ عقیدت کا ہار پہنانا، اور ہار پہنا کر پھر اس کے اتباع کرنا، فالو کرنا۔ پلین سے، آج کے پلین سے 3 پارٹیوں کے لیڈر آ رہے ہیں، یہاں کی مجھے پارٹیاں نہیں معلوم، ہندوستان کی پارٹیاں لو، یہ کانگریس کا لیڈر آ رہا ہے، ایک بی جے پی کا لیڈر آ رہا ہے، ایک کمیونسٹوں کا لیڈر آ رہا ہے، آج کے پلین سے 3 آ رہے ہیں۔
تو تینوں پارٹیوں کے ورکر پھول مالائیں لے کر ایئرپورٹ پر پہنچیں گے. پلین لینڈ ہوا, بی جے پی کا لیڈر آتا ہوا نظر آیا تو اس پارٹی کے جو ورکر ہیں اچھلیں گے, کودیں گے, زندہ باد مرد آباد, زندہ باد مرد آباد. پھر وہ جب قریب آئے گا تو سب اس کو مالائیں پہنائیں گے. پھر وہ چلے گا تو سب اس کا فالو کریں گے, اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے. اور دوسری دو پارٹیوں کے ورکر وہیں کھڑے ہیں چپ چاپ, اچھل کود نہیں کر رہے. پھر کانگریس کا لیڈر آ رہا تھا, وہ اس پارٹی کے ورکر اچھل کود کریں اور وہ آئے گا تو اس کو پھول مالا پہنائیں گے. پھر وہ چلے گا تو اس پارٹی کے ورکر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. یہ جو پھول ہار پہنایا ہے اس کا نام ہے تقلید, اور اس کے پیچھے پیچھے جو چل رہا ہے اس کا نام ہے اتباع. پھر تیسرا لیڈر آئے گا تو اس پارٹی کے ورکر بھی یہی کریں گے. بہرحال کسی نہ کسی کو اپنی عقیدت کا ہار پہنانا ہے. میں مثال دوں, کچھ حنفی ہیں جن کو دیوبند سے عقیدت ہے, تو جب کوئی مسئلہ گاؤں میں پیش آئے گا تو دیوبند فتویٰ پوچھیں گے. اور کچھ لوگ ہیں جن کو مظاہروں سے عقیدت ہے, کوئی گاؤں میں پیش آئے گا تو مظاہروں میں فتویٰ پوچھیں گے. تو ہر ایک سے عقیدت ہوتی ہے, جس سے عقیدت ہے اس سے مسئلہ پوچھو, اس پر عمل کرو. بات میں لمبی ہو گئی, سمیٹ دوں. میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے اپنی کتاب نازل کی اور اس کتاب کی صورتحال یہ تھی کہ اصول نہیں بیان کی, جزئیات بیان کیے. جزئیات کے ضمن میں قواعد کلیہ. پھر حضور کے وایا اسی لیے قرآن بھیجا کہ حضور سمجھائیں, تو حضور نے وہ باتیں جو حضور ہی سمجھا سکتے ہیں, مجتہدین نہیں سمجھا سکتے, وہ تو ساری سمجھا دی حضور نے. اور باقی جو مجتہدین بھی غور و فکر کر کے سمجھا سکتے ہیں ان میں حضور نے اپنے زمانے کی ضرورتیں بیان کی, آگے کی ضرورتیں خلفائے راشدین اور امت کے مجتہدین سوچیں گے. اور اسی طرح سے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اسی طریقے سے فقہیں مرتب ہوتی جائیں گی. 4 فقہیں کیوں؟ 4 فقہیں نہیں, فقہیں بہت تھی. 300 مجتہدین گزرے ہیں, مگر آہستہ آہستہ ان کے سلسلے ختم ہو گئے. جیسے آدم علیہ السلام کی نسل چلی, نوح علیہ السلام کا دور آیا. نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 مرد اور عورتیں تھے. کشتی سے نکلنے کے بعد میں آہستہ آہستہ سب کی نسلیں ختم ہو گئی. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں ہی کی نسلیں چل رہی. قرآن میں ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. آج سب انسان آدم ثانی نوح علیہ السلام کے اولاد. تو اب مجتہدین 300 تھے, مگر آہستہ آہستہ ان کے ماننے والے, پیروی کرنے والے نہیں رہے. ان 4 مجتہدین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے متبعین دیے کہ انہوں نے ان کی فقہ کو بڑھایا اور کامل و مکمل کر دی. آج اگر ہم چاہیں حضرت فاروق اعظم کی تقلید کرنا تو نہیں کر سکتے, کیونکہ الف سے یا تک تمام مسائل حضرت فاروق سے مروی نہیں ہے. 25% بھی مروی نہیں ہے. تو اگر ہم حضرت فاروق کی تقلید کریں گے تو 75% مسئلے کہاں سے لائیں گے؟ سب سے زیادہ حضرت فاروق اعظم سے مسئلے مروی ہیں, مگر ان سے بھی 25% مسئلے مروی ہیں. بس یہ 4 ائمہ ہیں, ان کے ایسے متبعین ملے کہ دن بدن خدمت ان فقہوں کی ہوتی رہی اور قیامت تک فقہیں جاری ہوتی رہے گی. لہذا تقلید انہی کی کر سکتے ہیں. اور 3 قسم کے مسائل میں تقلید ہے, اور وہ فقہ اسلامی کا 20% ہے, 80% میں کوئی تقلید نہیں. لیکن اب یہ 80% مسئلے الگ کتاب میں اور یہ 20% مسئلے الگ کتاب میں, یہ تو ممکن نہیں. یہ لئے قدوری میں سب ہے. یہ 80% بھی قدوری میں ہدایہ میں ہے اور یہ 20% بھی قدوری اور ہدایہ میں ہے. تو لوگ ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ ان ائمہ کی کیوں تقلید کرتے ہو, اللہ رسول کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ارے اللہ رسول ہی کی تقلید ہے. اور ساری فقہوں میں قرآن کی آیتوں سے استدلال ہیں, حدیثوں سے استدلال ہیں. اللہ رسول کی تقلید نہیں ہے تو آیتیں اور حدیثیں کیوں ذکر کی ہیں؟ تقلید صرف 3 قسم کے مسائل ان میں.
اور اس میں تقلید کے علاوہ مجھے بتلا دے کوئی کہ چارہ کیا ہے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، واجب لے ذات ہی کی دلیل پوچھنے کا حق ہے، واجب لے غیری کی دلیل پوچھنے کا حق نہیں۔ واجب لے غیری میں وہ جو غیر ہے جس سے واجب ہوا ہے اس میں غور کرو، اگر اس میں واجب کی وجوب کی صلاحیت ہے تو مان لو، نہیں صلاحیت ہے مت مانو۔ اسی طرح سے منہی عنہ لے ذاتی ہی کی دلیل پوچھو، زنا حرام ہے دلیل پوچھو ہم بتائیں گے، لیکن جو چیز منہی عنہ لے غیر ہی ہے، عورتوں کو 5 نمازوں میں مسجد میں نہیں آنا چاہیے، یہ فی نفسی تو منع نہیں، حضور کے زمانے میں آتی تھی، پھر لے غیر ہی منع ہے۔ اب اس غیر میں تو غور کر، تیری سمجھ میں آئے تو مان لے، نہ سمجھ میں آئے نہ مان۔ وہ غیر کیا ہیں؟ 2 چیزیں، ایک عورتوں کے احوال ایسے ہیں کہ وہ 5 نمازوں میں مسجد میں نہیں آ سکتے، سالن رکھا ہے، پیاز ڈال رکھی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کس کو چھوڑ کے جائے گی، بچے نے پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا، اسے دھونا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سب عورتیں 5 نمازوں میں نہیں آ سکتی۔ اب عورتوں کے احوال میں غور کرو، عورتوں کے احوال ایسے نہیں ہیں کہ 5 نمازوں میں عورتیں ہیں۔ ہاں کوئی بڑی بوڑھی عورتیں جو فارغ ہو گئی دنیا سے وہ آ سکیں، الگ بات ہے، بات عورت نہیں آ سکتی۔ دوسرا، 5 نمازوں میں عورتوں کے مسجد میں آنے میں فتنہ ہے۔ ہمارے دارالعلوم کے محتمین تھے مولانا مرغوب الرحمان صاحب، ایک زمانے میں ہندوستان کے اخباروں میں غیر مقلدین نے یہ بڑا مسئلہ اٹھایا کہ عورتوں کو 5 نمازوں میں مسجد میں آنا چاہیے، اور جب ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہندو نامہ نگار بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ تو محتمین صاحب دہلی جا رہے تھے، اسٹیشن پر بیٹھے تھے اور ایک ہندو نامہ نگار آیا، اس نے کہا مجھے آپ کا انٹرویو لینا ہے۔ لے لے بھائی۔ اس نے کہا عورتیں مسجد میں آ سکتی نہیں آ سکتی؟ تو حضرت نے فرمایا آ سکتی، جب مسجد رشید میں جا کے دیکھو 50 عورتیں گھوم رہی۔ تو کہنے لگا سوری میں یہ نہیں پوچھ رہا، نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتی یا نہیں آ سکتی؟ تو ہمارا محترم بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا ہمارے یہاں کا فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کو نہیں آنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کیوں؟ کیا مسجد ہیں مردوں کی جاگیر ہے؟ تو محترم صاحب نے کہا کہ نہیں، جاگیر نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی حق ہے پورا، لیکن عورتیں 5 نمازوں میں آئیں گی تو فتنہ ہے۔ اس نے کہا فتنہ؟ ہم تو مسجدوں کو امن کی جگہ سمجھتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آئیں گی تو فتنہ؟ تو محترم صاحب نے کہا فتنہ مسجد میں نہیں ہے، ہماری 3 نمازیں اندھیرے میں آتی ہیں، مغرب میں نماز پڑھ کر لوٹتے ہیں تو اندھیرا ہو گیا، عشاء میں آنا جانا اندھیرے میں ہے، فجر میں جب آئے گی تو اندھیرے میں آئے گی، اور ہر عورت کو کوئی نہ کوئی مرد لانے والا اویلیبل ہو یہ بھی ضروری نہیں، اور ہر عورت کا گھر مسجد سے قریب ہو یہ بھی ضروری نہیں، اور بجلی کا حال آپ کو معلوم ہے، دیوبند میں 6 گھنٹے بجلی آتی ہے، 18 گھنٹے بھاگتی، اور کب بھاگ جائے گی کوئی گارنٹی نہیں، آپ کھانا لقمہ اٹھایا منہ تک پہنچتے پہنچتے بجلی گئی۔ بس ایسی صورت میں دور دراز مسجد سے کوئی عورت رہ رہی ہے، اندھیرے میں آنا جانا اس کا راستے میں فتنہ۔ تو اس ہندو نامہ نگار نے کہا کہ آپ کی یہ رائے صحیح ہے، زمانہ بہت برا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ آپ کی یہ رائے صحیح ہے، زمانہ بہت برا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ لے غیر ہی منع ہے، اس غیر میں سوچو، اگر سمجھ میں آئے تو مانو، نہ سمجھ میں آئے کچھ نہیں۔ ایسے جو واجب ہوتا ہے لے ذات ہی اس کی دلیل پوچھو، لیکن واجب لے غیر ہی کی دلیل پوچھنے کے
یہ جو 3 قسم کے مسائل ہیں، اگر تم تقلید نہیں کرو گے تو ان 3 قسم کے مسائل پر کیسے عمل کرو؟ قرآن کہہ رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم دین کی باتیں نہیں جانتے تو دین کی باتیں جو جانتے ہیں ان سے پوچھو، اور یہی جو دین کی باتیں جانتے ہیں ان سے پوچھنا، اسی کا نام تقلید ہے۔ لہذا اب ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ دور صحابہ میں کوئی معین امام کی تقلید نہیں تھی، تابعین کے دور میں معین امام کی تقلید نہیں تھی، جو بھی مل گیا اس سے مسئلہ پوچھ لیا، اس نے جو مسئلہ بتلایا اس پر عمل کر لیا۔ اب یہ گھروندے الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ حنفی، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ اسی سے پوچھے، یہ اسی سے پوچھے۔ ارے بس دین ایک ہے، قرآن و حدیث ایک ہے، کوئی بھی عالم مل جائے اسے پوچھو۔ تقلید شخصی کیوں ہے؟ اس کا جواب، تقلید شخصی بھی واجب لے غیری ہی۔ دیکھو دین اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ دین پر ہم عمل کریں، تدین ضروری ہے، دیندار بننا ضروری ہے۔ جو اللہ نے دین بھیجا ہے اس دین پر عمل کر کے دیندار بننا ہے۔ اگر یہ اسکول آف تھاٹ، خاص مکتب فکر کی تقلید ضروری نہیں کرو اور رکھو گے تو تدین ختم ہو کر تشاہی شروع ہو جائے، خواہشات نفسانی پر، جہاں مطلب کا مسئلہ مل گیا وہاں سے لے لیا اور دل کو سمجھا دیا۔ ہم نے شافعی سے پوچھا ہے، ہم نے مالکی سے پوچھا ہے، ہم نے حنبلی سے پوچھا ہے۔ اگر تو نے کسی سے نہیں پوچھا، تو نے اپنے نفس سے پوچھا ہے۔ تو ایک معین مکتب فکر کی تقلید اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، تدین ضروری ہے۔ اور معین مکتب فکر کی، مکتب فکر میں استعمال کر رہا ہوں، دیکھو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ تو رمزی نام ہیں۔ فقہ حنفی میں سارے مسئلے امام اعظم سے مروی نہیں ہیں۔ آج تک جو حنفی علماء فتوے دیتے ہیں وہ سب فقہ حنفی میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ ایک رمزی اشارے کے طور پر نام ہے کہ فقہ حنفی۔ تمام مسائل امام ابو حنیفہ سے مروی نہیں ہیں، تمام مسائل امام شافعی علیہ الرحمہ سے مروی نہیں ہیں۔ بس یہ معین مکتب فکر، میں نے کہا مکتب فکر، اسکول آف تھاٹ، اس کی پابندی اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں میں تدین باقی رہے، تشہی شروع نہ ہو جائے۔ تو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، حضور بیان کریں گے دین کو، پھر امت سوچے گی۔ جن میں قرآن و حدیث کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہی مجتہدین کہلاتے ہیں۔ اور قرآن حدیث شریف میں یہ ہے کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ کو جس بندے کے ساتھ خیر منظور ہوتی ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہی وہ مجتہدین ہیں جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ اور فقہ حنفی میں سینکڑوں علماء ہیں جن کے فتوے چلتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا دارالفتہ جو فتوے دیتا ہے وہ سب فقہ حنفی میں شامل ہوتے ہیں۔ سارے مسئلے کو امام اعظم تو تھوڑی مروی ہے، وہ تو قرآن و حدیث سمجھنے کے اصول فقہ ہے۔ حنفی اصول فقہ اور ہے، شافعی اصول فقہ اور ہے، حنبلی اصول فقہ اور ہے۔ اور اصول فقہ کی روشنی میں، اصول مانے پرنسپلز، ضابطے، قرآن و حدیث کے سمجھنے کے ضابطے، یہ ضابطے الگ الگ ہیں، اور ضابطے الگ ہیں تو مسئلے بھی الگ الگ نکلیں گے۔ یہ میں نے اس سوال کا جواب دیا، آپ سے اگر کوئی پوچھ کہے کہ بھئی اللہ رسول کی اتباع کا، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑو، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پکڑو، یہ 4 بت کہاں سے تم نے بنائے؟ اس کا میں نے جواب دیا کہ حضور نے، اللہ نے لا الہ الا اللہ بے شک، لیکن قرآن میں سب مسائل کھول کر نہیں بیان کیے، ورنہ ضرورت نہیں تھی حدیثوں کی، اور حدیثوں میں بھی سارے مسائل کھول کے نہیں بیان کیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ سوچنے سمجھنے کا سلسلہ قیامت کی صبح تک چلے۔ آج ہی ایک مولانا صاحب نے
BBTU کا مسئلہ بیان کیا میں نے پھٹ سے بتا دیا. اب فقہ کی کتابوں میں تھوڑے رکھا ہے، وہ تو آج کا مسئلہ ہے. وہ ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے. آج کیا ابو حنیفہ ہم ہیں؟ آج کے سارے مسئلے ہم بتائیں گے اور وہ سب فقہ حنفی میں شامل ہوں گے. میں نے بہت سما خراشی کی، مگر میں نے یہ مسئلہ قصد چھیڑا ہے. وہ ایک بھائی ہمارے کہتے تھے کہ اپنے اکابر کے احوال بیان کرو. اپنے اکابر کے احوال بیان کروں گا تو آپ تھوڑی دیر سن کر خوش ہو جائیں گے، کچھ معلومات ہو جائیں گی. لیکن یہ مسئلہ یہاں کا بنیادی مسئلہ ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ کا یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. اس لیے میں نے بالقصد یہ بیان کیا ہے تاکہ سب بھائی اور خاص طور پر بہنیں اس مسئلے سے واقف رہیں. عورتوں کو گمراہ کرنے والی عورتیں زیادہ ہیں مردوں کی بنسبت. اس لیے میں نے بات لمبی ہو گئی، سما خراشی کے لیے معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھو بھائی، دعا کرو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ دین کے تعلق سے جو ہمیں گمراہ کرنا چاہیں یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ شیطان انسانی شکلوں میں بھی سامنے آتے ہیں. یا اللہ ان کی باتوں کو، گمراہیوں سے، ان کی گمراہی کی باتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں یا ان کے متعلقین بیمار ہیں، میرے مولا سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، کسی ٹینشن میں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور ہم تمام مسلمان مردوں کے، مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. یا اللہ اس شہر کے مسلمانوں کو قبول فرما. یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو قبول فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا اللہ کہ اب اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.